इलेक्शन आते जाते हैं। ये पहला पार्लिमानी इलेक्शन नहीं है, ये आखिरी भी नहीं होगा। 5 साल पहले भी पार्लियामेंट इलेक्शन थे, इंशाल्लाह इससे 5 साल बाद दोबारा पार्लिमानी इलेक्शन होंगे। लेकिन इन पार्लिमानी इलेक्शनों की बाकी इलेक्शनों के मुकाबले जो है इनकी अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि ये इलेक्शन जो है 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे पहला बड़ा वाला इलेक्शन है। उस 5 अगस्त 2019 ने जिस तरह हमें तरह भरण किया, तहस नहस किया, हमारी शनाख्त, पहचान, वजूद, वकार सारा कुछ तहस नहस किया। आज बदकिस्मती से हम उस दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर से बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपना जिद्दोजहद, अपनी लड़ाई, अपना सारा कुछ जो है दाव पे लगा के हमें निकाल दिया था। हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं, अपने साहब MLA मनाई साहब को मैं गिनता हूँ, उनको याद होगा वो दौर जिस दौर से बाबा कौम ने हमें निकाला था, जब सियासी तौर हम गुलाम थे, हमारी आवाज में कोई दम नहीं था, हमारी सुनवाई कहीं होती नहीं थी, सरकारी दफ्तर में जाने का तो दूर का मतलब वहाँ हमारी एंट्री नहीं होती थी। अगर गलती से हमारी वहाँ पे हम दाखिल हो भी जाते थे, हमारी सुनवाई वहाँ होती नहीं थी, हमारी बात वहाँ आगे पहुँचती नहीं थी, हमारे मुतालबे हल होते नहीं थे। उस सियासी गुलामी से बाबा कौम शेर कश्मीर ने हमें निकाला। जब यहाँ पे जमहूरियत कायम हुई, हमें वोट का हक मिला और उस वोट के हक के जरिए जो है हमारी आवाज में ताकत आई और हम अपने मुस्तकबिल को खुद बदलने में काफी हद तक कामयाब हुए। लेकिन उसके साथ साथ हम यहाँ इक्तिसादी गुलामी के भी शिकार थे। हमारे पास अपना कुछ नहीं था, हमें अपनी जमीन पे हक नहीं था, हमें अपने पानी पे हक नहीं था, हमें अपनी हवा पे हक नहीं था। हम काम करते थे तो किसी और के लिए करते थे। यहाँ पे निजाम जो है वो जेलदारों का था, चकदारों का था, जमींदारों का था, हमारा अपना नहीं था। और बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हमें उस इक्तिसादी गुलामी से निकाला। हमें पूछा जाता है अक्सर बेशतर, खासकर जो मुल्क के बाकी कोनों से मीडिया आती है या दुनिया भर की मीडिया आती है, वो हमसे पूछते हैं ना, बताइए 370 ने यहाँ के लोगों को क्या दिया, क्योंकि जो यहाँ पे बना वो बाकी मुल्क में भी बना। मैं कहता हूँ कुछ हद तक आपका ये कहना सही है। अगर बाकी मुल्क में अस्पताल हैं तो यहाँ पे भी हैं, अगर बाकी मुल्क में स्कूल हैं तो यहाँ पे भी हैं, अगर बाकी मुल्क में कॉलेज और यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे भी है, अगर बाकी मुल्क में बच्चों को रोजगार मिलता है तो कुछ हद तक यहाँ पे भी मिलता है। तो फर्क क्या है? मैंने कहा फर्क एक चीज है, यहाँ पे कलम के एक दस्तखत से बिना एक पैसा मुआवजा लिए बाबा कौम ने यहाँ के लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिया। और इस तरह का मिसाल इस मुल्क में और किसी रियासत में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये 370 की बदौलत है। अगर हमारे पास उस वक्त अपना आईन नहीं होता, अपने कानून बनाने का हक नहीं होता, शायद ही बाबा कौम हमें उस वक्त उस इक्तिसादी गुलामी से निकालने में कामयाब होते। और आज ये दिल्ली वाले हैं दोबारा हमें उस इक्तिसादी गुलामी की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जमीनों को किसी ना किसी बहाने जो है उसको लेने का काम, चाहे वो सड़क के नाम पे, रेल के नाम पे, किसी कारखाने के नाम पे, हमें इन जमीनों से जो है बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। जिन जमीनों से हम कुछ कमाते हैं, चाहे हम वहाँ चावल लगाएं, चाहे वहाँ हमारे सेब के पेड़ हों, चाहे वहाँ हमारे अखरोट के दरख्त हों, चाहे हमारे वहाँ बादाम के दरख्त हों, चाहे वहाँ ज़ाफ़रान लगा हो, लेकिन कुछ ना कुछ उस ज़मीन से हम कमाते हैं। उन ज़मीनों से हमें बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने शेर कश्मीर का ये प्रोग्राम जो है रोशनी के तहत उसको आगे लेने की कोशिश की। उनका मकसद ये था कि जो लोग सरकारी ज़मीन पे कर्ज किराया देके वहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्हें एक टाइम पैसा देके वो जमीन का मालिकाना हक मिले। लेकिन इस हुकूमत ने उसको भी तहस नहस किया। आज उन काचराई जमीनों पे, उन सरकारी जमीनों पे, उन जमीनों पे जिन पे आपका हक बनता था, उन पे बुलडोजर के जरिए जो है आपको उनसे बेदखल किया जा रहा है। बच्चों के रोजगार की अगर हम बात करें तो कहाँ है वो रोजगार के ऑर्डर जिनके वादे इनसे किए गए थे। आज इस मुल्क में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर है तो जम्मू कश्मीर में है।
اور اس کے لیے آپ نیشنل کانفرنس کو قصوروار ٹھہرا نہیں سکتے ہو. ہمیں تو حکومت چھوڑے ہوئے 10 سال ہو گئے, 5 سال تو اب لگ بھگ یہ گورنر رول میں ہوا ہے. ایک جگہ دکھائیے نا جہاں پہ نوجوانوں کو روزگار کے آرڈر حاصل ہوئے ہیں. یہاں تک کہ سارا کچھ جو ہے اب باہر سے آ رہا ہے. آپ سرکاری دفتر میں جاؤ تو وہاں پہ افسر لگ بھگ سارے باہر سے. آپ پولیس کے تھانے میں جاؤ تو لگ بھگ سارے جو ہے سینئر پولیس کے افسر باہر سے. آپ جے کے بینک میں دیکھ لو تو جب ریکروٹمنٹ کے لسٹ نکلتے ہیں وہاں نوکریوں کے تو زیادہ تر باہر سے. ہمیں اگر اپنی دریا سے ریت نکالنی ہوتی ہے اس ریت نکالنے کا ٹھیکہ بھی باہر والے کو. آپ جب ہائی وے سے گزرتے ہو وہاں ٹول ٹیکس پکڑنے والا ہوتا ہے, ٹول ٹیکس پکڑنے والا کمپنی بھی باہر سے. آخرکار ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ یہاں کے لوگوں کو سختی, پریشانی اور مشکل کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو آج پولیس کی ویریفیکیشن کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ان کا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے غلطی سے بھی بندوق کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. ان کے خلاف صرف یہ الزام لگتا ہے کہ ان کا کوئی پرانا رشتہ دار, ارے نا 1990 میں تو حالات ایسے تھے, کتنے سارے ان حالات میں بہہ گئے. بڑے بڑے لیڈر جو آج میرے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں انہوں نے بھی یہاں ملٹنٹ تنظیم کھڑی کی, انہوں نے بھی یہاں بندوقیں بانٹی, وہ بھی پاکستان گئے تھے بندوق لانے کے لیے, لیکن ان کا پاسپورٹ آپ نے نہیں روکا, ان کا ویریفیکیشن آپ نے نہیں روکا, ان کی سرکاری نوکری آپ نے نہیں روکی. لیکن یہاں جو نوجوان جو 90 میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا, جن کی عمر آج 18 سال ہوگی, 20 سال ہوگی, کیونکہ ان کا کوئی دور دراز رشتہ دار, کوئی چاچا, ماما, تایا, دادا, انہوں نے شاید بندوق اٹھائی ہو, اس بنیاد پہ اس نوجوان سے کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کی CID ویریفیکیشن نہیں کریں گے. پاسپورٹ نہیں ملتا, سرکاری نوکری نہیں ملتی, بینک کا لون نہیں ملتا, جائیں گے کہاں؟ نہ ان کو نوکری ملتی ہے, نہ یہ اپنا کاروبار کھول سکتے ہیں. تو ان کا مستقبل, ان کی کوئی خطا نہیں, کوئی غلطی نہیں, لیکن مستقبل ان کا جو ہے اس سے کھلواڑ. میری جب حکومت تھی میں نے خاص طور پہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہ بلیک لسٹ جو کہتے تھے وہ سلسلہ ہم بند کریں گے. ملیٹنٹ کا بچہ ملیٹنٹ نہیں ہے, ملیٹنٹ کا داماد ملیٹنٹ نہیں ہے, ملیٹنٹ کا پوتا ملیٹنٹ نہیں ہے. آپ کسی شخص کو اس چیز کے لیے سزا نہیں دے سکتے ہو کہ ان کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ ملیٹنٹ تھا. اور انشاءاللہ دوبارہ نیشنل کانفرنس کی حکومت آئی ان اگست ستمبر کے الیکشن کے بعد, ہم دوبارہ یہ ویریفیکیشن کا جو تنگ کیا جا رہا ہے نوجوانوں کو, اس کو ختم کر دیں گے. میں نے بار بار یہ کہا اور ان کی بات پہ قائم ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں موقع ملے گا, ہم جموں کشمیر سے PSA کا قانون جو ہے اس کو ڈبے میں بند کر کے ان لڑکوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے راستہ کھولا تھا جو پار گئے تھے ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے لیکن بندوق لے کے واپس نہیں آنا چاہتے تھے. نیپال کے ذریعے ہم نے ان کو واپس آنے کا راستہ دیا اور کئی سارے جو ہے واپس آئے. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ جتنے بھی اس راستے سے واپس آئے ان میں سے ایک نے بھی دوبارہ بندوق نہیں اٹھایا. یہاں رہ رہے ہیں, کچھ تو اب سیاست میں حصہ لے رہے ہیں. میں 1-2 سے ملا تھا, میں ابھی کپوارہ سے آ رہا ہوں, میں 2 ایسے لوگوں سے ملا جو نیپال کے راستے واپس آئے تھے, جو آج سرپنچ بنے ہوئے ہیں اور سیاست میں حصہ لے رہے ہیں, لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں, لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن یہ موجودہ BJP کا دور ہے جس میں یہ سارا سلسلہ بند ہوا, اور یہ بند ہوا جب 2014 میں نئی حکومت آئی, 2015 جنوری میں. آج حقیقت یہ سچائی ہے, آج ہم اس مشکل سے نہیں گزر رہے ہوتے اگر 2015 میں PDP نے ہمارے دوستی کے ہاتھ کو قبول کیا ہوتا. میں نے تو یہ آج کا یہ جو جس چیز سے ہم آج گزر رہے ہیں, جو خطرہ ہمیں آج ہے, مجھے اس کا اشارہ 2015 میں ہوا تھا. میں نے اس لیے اس وقت مفتی محمد سید صاحب, اللہ مغفرت کرے انہیں, میں نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ یہ BJP کے ساتھ رشتہ مت بنائیے. اگر آپ نے حکومت بنانی ہے ہم آپ کی مدد کریں گے. ہمیں MLC نہیں چاہیے, ہمیں راجیہ سبھا نہیں چاہیے, ہمیں چیئرمین نہیں چاہیے, ہمیں پیسہ نہیں چاہیے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے. صرف ایک شرط ہے, BJP والوں کو آپ حکومت سے باہر رکھیے. 6 سال مفتی صاحب کی حکومت رہتی,
2021 تک PDP کی حکومت رہتی، اس کے بعد دوبارہ انتخابات ہوتے. اگر انہوں نے اس وقت ہمارے دوستی کے ہاتھ کو قبول کیا ہوتا، آج 370 بھی ہوتا، آج 35A بھی ہوتا، ہمارا اپنا آئین ہوتا، ہمارا اپنا جھنڈا ہوتا، ہماری زمینیں محفوظ ہوتی، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا اگر اس وقت انہوں نے ہمارے دوستی کے ہاتھ کو پکڑا ہوتا. لیکن اس وقت انہوں نے ہمیں تانے دیے، اس وقت انہوں نے ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کی. کہا یہ نیشنل کانفرنس والے جو ہیں یہ مچھلی کی طرح ہے، جب ان کو پانی سے باہر نکالو تو وہ فٹ فٹ آتے ہیں. کہتے ہیں نیشنل کانفرنس والوں کو یہی ہوتا ہے جب وہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پھر کس نے یہ ذلیل ہونا؟ کریے جو آپ نے کرنا ہے. اور لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. پتہ نہیں کب تک ہم یہ جھیلتے رہیں گے. جہاں دیکھو سختی ہوتی ہے، جہاں دیکھو خطرہ ہے. لیکن چلیے، اس الیکشن کے بہانے اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، کون ان فرقہ پرست طاقتوں کی مدد کر رہا ہے جو پورے ملک میں مسلمانوں کے خلاف زہر اور نفرت پھیلانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. جس BJP کی مدد سے یہ لوگ آج الیکشن لڑ رہے ہیں، اس BJP کو ہم بھول جائیں کس طرح جمعہ کے روز نمازیوں کو سجدہ کرتے ہوئے لات مارے جاتے ہیں. بھول جائیں کس طرح اس سال رمضان کے پاک مہینے میں گجرات کے اس یونیورسٹی میں وہ بچے جو پڑھ رہے تھے، ان کے پاس تراویح کے لیے جو ہے مسجد نہیں تھی، ان کے پاس کمرہ نہیں تھا جہاں وہ تراویح پڑھیں، تو اپنے ہاسٹل کے باہر جو ہے اکٹھے ہو کے وہ تراویح پڑھ رہے تھے. باقی کچھ بچے آئے، ان کو مار مار کے وہ حالت کی کہ وہ ہسپتال میں داخل ہونا پڑے. یہ BJP ہے. ہمارے بچیاں بھول گئے ہم کس طرح کرناٹکا میں ہماری بچیوں کو اسکول اور کالج جانے نہیں دیا کیونکہ انہوں نے حجاب، کیونکہ وہ حجابی تھا. تو پھر اسکول جاؤ. کیا یہی دور ہم جموں کشمیر میں لانا چاہتے ہیں؟ بھول جائیں کس طرح پورے ملک میں آج الیکشن کے دوران مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندو کے زیور چھینیں گے. کس طرح کہا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ہندوؤں کے زمینیں چھینیں گے. کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان جو ہے یہ رام مندر پہ جو ہے بابری مسجد کا تالا لگائیں گے. یہاں تک کہ پچھلے دنوں یہ کہا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ نریندر مودی اور راہل گاندھی کے درمیان اور ترقی اور جہاد کے درمیان ہے. کیا مسلمان کے خلاف صرف آپ یہ جہاد کا لفظ استعمال کرو گے؟ کارخانوں کا حق نہیں ہے؟ کیا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہمارے بھی سڑکیں ٹھیک ہوں، ہماری بھی بجلی کا نظام ٹھیک ہو، ہمارے بھی جو ہے یہاں کارخانے لگے اور ہم آگے ترقی کریں؟ بس صرف یہ تانا کہ آپ مسلمان ہیں تو ان کو جہاد کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا. خواہ ہمیں ہر بات پہ جو ہے پریشان اور تنگ کرنے کی جو ہے کوشش کی جاتی ہے. اور بہتر کیا ہوا نا، کیا بدلا ان پچھلے 5 سالوں میں؟ ماں سوائے انہوں نے میٹر خوب لگے، اور میٹر لگانے میں بھی بجلی تو ہے نہیں کہیں. میں 5 دن جو ہے لولاب کی وادی میں رہا، مشکل سے میں نے چند گھنٹوں کے لیے بجلی دیکھا، اور شہر میں بھی کوئی خاص